سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ہمارا مقصد آخرت کو حاصل کرنا ہے اور اس مقصد سے دور کرنے والی ایک ہی چیز ہے جو ہمارا سری دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ اس مقصد کو شیطان ہم سے بھلوا دیتا ہے اور دنیا کی لذتوں میں مشغول کر دیتا ہے، اور اچانک جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کر کہ اس شخص نے میری بات مانی ساری زندگی، اور اب یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا بھگتے گا، اور وہ تعلیم جاتا ہوں نکل جاتا ہے۔ اللہ والے نیک انسان کی صحبتوں سے انسان کو ایک چیز میسر آ جاتی ہے کہ جب ان کی مجالس میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، تو وہ ان کے مقصد کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ جس مقصد پہ شیطان نے پردہ ڈال دیا، چھپا دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ان کو یاد دہانی کراتے ہیں، تو ظاہر جس کو یاد آتا ہی چیز تو پھر اپنے مقصد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس لیے اہل مجالس ہیں، محفل ہیں، ان کی باتیں جو ہیں بہت قیمتی ہیں۔ کیسا بھی انسان ہو، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، کسی حالت میں ہو، وہ بہت خوش قسمت ہے، بے انتہا خوش قسمت ہے کہ اس کو کسی اللہ والے کے ساتھ صحبت مل جائے یا اس کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ ایک دن سنتے 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 بیٹھتے 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 آخر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس پر، اور جاتے تک سے دنیا سے اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ آدمی کو کہ کس حال میں بھی ہو، کتنے گناہوں میں ہو، تو ایسی صحبتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ تلاش کرنا چاہیے کہ گناہ گار سمجھ کے، نادان سمجھ کے، بھٹکا ہوا سمجھ کر اپنے آپ کو ان کی باتوں کو سنتا رہے، ان کی صحبت میں جاتا رہے۔ تو اتنا اثر رکھا ہے اللہ پاک نے اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت نور القادو کی ایک بات مجھے
ایک بڑی اچھی نصیحت ہے جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے اور آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے نصیحت یہ فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس محبت کے ذریعے انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. محبت شروع کرے آدمی. اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر محبت رکھی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس محبت کا رکھنے کا. لیکن جو چیز بھی ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جائز بن جاتی ہے اور ایک ناجائز بن جاتی ہے. جیسے غصہ ہے انسان میں رکھا ہے، صحیح استعمال کریں گے تو اسی غصے سے آپ کو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کریں گے تو اسی غصے سے آپ کو نقصان ہوگا. تو اللہ پاک نے ایسی انسان جو صفات رکھی ہیں ان کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس لیے اور کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر یہ محبت جو انسان کے دل میں اللہ پاک نے رکھی ہے، اس محبت کو غلط معنی میں استعمال کریں کہ فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی، فلاں سے ہمیں عشق ہو گیا، فلاں لڑکے سے ہمیں عشق ہو گیا، یہ محبت ہے. عشق ہو گیا، محبت ہو گیا. دنیا کی سٹوریز آپ سنتے ہیں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی فلم بن چکی اس محبت پر. ساری فلم انڈسٹری آپ کی محبت پہ چل رہی ہے. یا چیزوں سے محبت ہو گئی، فلاں چیز سے محبت ہو گئی. جذبہ تو موجود ہے لیکن غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ سبحان اللہ. صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے. اس لیے اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے. اس محبت کو ہم نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے استعمال کرنا ہے. کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے اور پھر وہ محبت بڑھتی جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی محبت اور عظمت اطاعت جب نصیب ہو جاتی ہے انسان کو، جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت جمتی ہے، نبی کریم سے محبت جمتی ہے، تو اس پر اس کو اعمال نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں محبت والے. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو محبت بڑھتی ہے تو اس کا سب سے پہلا عمل جو نکلتا ہے وہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ قاعدہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا ذکر بھی بہت کرتا ہے آدمی. پھر ہیلے بہانے سے اسی کی بات کرتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اسی کا نام لیتا ہے. محبت جو ہے جب اللہ اور اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس کا ذکر بھی بہت کرتا ہے. کہاں نکالتا ہے اپنی محبت کو؟ کدھر نکالے؟ اللہ نے ذریعہ رکھا ہے کہ فوراً وہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ ذکر نشانی ہے کہ اللہ کی محبت اس میں بڑھ رہی ہے. تو محبت کا جائز استعمال کیا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، اور جو اللہ سے محبت بڑھے گی انسان سے، اللہ کی محبت کا بڑھے گا تو اس میں ایک نشانی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر سے محبت بڑھ جائے گی. وہ ذکر کرتا ہے، جتنی کثرت ذکر کرے گا سمجھو اس کو اللہ سے محبت بڑھے گی. نبی کریم کی محبت کا کہ جب سرکار دو ہم سے محبت بڑھتی انسان کی، آپ سے عشق بڑھتا ہے. بناوٹی اور صحیح عشق کا پتہ لگتا ہے نا. ویسے تو سب کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن اظہار کیا اس محبت کا؟ تو جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی وہ صحیح محبت ہوگی، ٹھیک محبت ہوگی، صحیح محبت کرتا ہوگا اللہ کے رسول سے. تو اس میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ جیسے اللہ کی محبت سے ذکر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس چیز سے اظہار کرے گا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اتباع حاصل ہو جاتا ہے. جس قدر اس کو اتباع دیکھیں آپ، متبع سنت ہے، اتباع میں بڑھتا جا رہا ہے. سمجھ ہے اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر پہنچ گئی ہے، جنا شعور پہنچ گئی. اللہ کی محبت کے اظہار ذکر اللہ ہے، اور نبی پر کی محبت کے اظہار اتباع ہے. اور جب دونوں سے محبت ہو جائے تو سبحان اللہ ذکر بھی آ جاتا ہے اور اتباع رسول
سنت رسول، اطاعت رسول بھی زندگی میں آ جاتی ہے انسان کی، اور اس کو ریورس کیا ہوتا ہے چیزیں، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے، ذکر کی نشانی کیا ہے، گناہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اگینسٹ ہے نا محبت کی۔ یاد ہے جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو جس سے وہ نفرت کرے گا تو آپ اس سے نفرت کریں گے، ڈیفینیٹلی نفرت کریں گے۔ تو اللہ کی محبت بڑھے گی، ذکر آئے گا، اور ذکر آئے گا تو الحمدللہ گناہوں سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے کہ جب اللہ آ گیا تو نفرت، گناہ کیسے ہوں گے وہاں؟ گناہ اور محبت، اتباع ایک ساتھ تو نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت محبت بڑھے گی، آپ کی اتباع بڑھے گی، آپ کی اتباع بڑھے گی، اتباع میں اضافہ شروع ہو جائے گا۔ اور اطاعت نصیب ہوگی سرکار دو عالم کی۔ تو یہ دونوں چیزیں کے انحصار جو ہے محبت پر ہے، محبت پر ہے۔ تو اللہ رسول کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ دنیا میں مست ہوتے ہیں، چلتے ہیں، تو اب محبت کا طریقہ ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ، بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اس کا استعمال دو طریقوں پر ہے، کہ جائز ہے کہ ناجائز۔ ناجائز یہ کہ فلاں سے محبت، فلاں عورت سے محبت، فلاں مرد سے محبت، فلاں جس سے گاڑیوں سے محبت، یہ ناجائز محبت ہے۔ جائز محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ جب یہ جائز محبت ہوگی اللہ اور رسول سے، تو رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ سے محبت ہونی شروع ہوئی تو اس کو اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا۔ جو کثرت سے ذکر کر رہا اس میں جو اللہ کی محبت اس میں آ گئی، اور نبی کریم سے جس کی محبت بڑھے گی اس کو اتباع رسول، آپ اس کی سنت سے محبت شروع ہو جائے گی۔ اور جب یہ دونوں محبتیں آ جاتی ہیں تو دونوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، دنیا سے نفرت ہو جائے گی، یہ دو چیزوں سے پیدا ہو جائیں گی، اور اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اب رہا محبت کیسے ہو، محبت کہاں سے ہے، کیسے حاصل کریں اللہ رسول کی محبت؟ تو اس کا ایک نسخہ بتایا بڑا سا۔ اس کا نسخہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو آلریڈی محبت کرتا ہو، جو آلریڈی اللہ کے رسول کی محبت کرتا ہو، آپ اس سے محبت شروع کر دیں، اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں۔ جتنی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی صحبت لیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، الحمدللہ منعکس ہونا شروع ہو جائے گی، ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو محبت کا طریقہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، ابتدا یہ کرے آدمی کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھے جس میں آلریڈی اللہ اور اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق موجود ہو۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں مثالیں بنتی ہیں، الحمدللہ ان کی ابتدائی محبت کی یہاں سے ہوتی ہے۔ وہ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کسی اللہ والوں کو، کسی عاشق کو جو اس کے دل کے اندر اللہ رسول کی عشق کی آگ جل رہی ہوتی ہے، تو بس اس آگ کے قریب جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی سینک کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو بیٹھتے ہیں کسی آگ کے نزدیک تو سینک کھانا شروع ہوتا ہے، آگ کی تپش آنا شروع ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگ کی تپش آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کسی ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں
تو جس کے سینے کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہوگی اس کی تبش نہیں آئے گی آپ کے اندر. سبحان اللہ. اس طرح ہیٹر کی آگ ہوتی ہے جو آپ کو گرم کر دیتی ہے، لیکن کہ جن کے سینے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے تپے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا سینہ بھی جلنا شروع ہو جائے گا اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ. تو بس یہ ہے ہماری آخرت کی تیاری کا طریقہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم بھول چکے ہیں آخرت کی تیاری کرنا. شیطان نے اس کو بلا دیا ہے ہمیں، یہاں اس کو دور لے جاتے ہیں اس تیاری سے. تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے محبت کو حاصل کریں اللہ اللہ کے رسول کی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك دائما. يا حي يا قيوم برحمتك اللهم اني اسالك بان اشهد ان انت لا اله الا انت سبحانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الأخلاق فيما فات في دين الدنيا. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنبنا اللهم احفظنا من بين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح مصانع كل ذكرك وذكر طاعتك وطاعة رسولك وعمل بكتابك يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل بخشيتك وذكرك همة هوايا فيما تحب وترضى يا كريم. اللهم الهدى والتقى والوفاء والقناعة. الله وقل لله الحمد لله وقل لله الحمد لله وقل لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. اللهم أعذني بالهدى ولكني بالتقوى والقدر كل في الآخرة والأولى يا كريم. اللهم نعوذ جهد البلايا درك الشكاية السود السداء شمات الأعداء يا الله يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.